جو کہ ملیر کو کیٹر کرے گا، جو کہ کورنگی کو کیٹر کرے گا، جو کہ شارع فیصل کے مختلف مقامات کو کیٹر کرے گا۔ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو بھی فعال بنائیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نیا بجٹ حاصل نہیں کیا، کوئی نئی مشینری امپورٹ نہیں کی، کوئی کروڑوں اربوں روپے کا ٹینڈر نہیں کیا۔ اسی موجودہ بجٹ میں رہتے ہوئے نیک نیت قیادت نے اور نیک نیت انتظامیہ نے اس فیسلٹی کو ایک بار پھر فعال بنایا ہے، جس کے اندر 58 ڈیڈ باڈیز کو رکھنے کی فیسلٹی ہے، جو کہ فری آف کاسٹ فیسلٹی ہے۔ ہم کوئی اپنا بینر نہیں لگا رہے، کوئی بورڈ نہیں لگا رہے جیسے باقی لوگ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ غریب آدمی کو فیسلٹی دینے کے لیے فری آف کاسٹ یہ فیسلٹی یہاں پر آج سے فعال کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا یہاں پر مسئلہ ہے، اس کو عبور کرنے کے لیے ابھی تو جنریٹر لگایا گیا ہے، لیکن میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخر تک اس عمارت کو ہم سولرائز کر دیں گے، تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ حل یہاں کے پیشنٹس کے لیے مکمل طور پر کر دیا جائے۔ آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا یہ رشتہ ہے پیپلز پارٹی کا اور سٹی کاؤنسل کی ہماری قیادت کا عوام کے ساتھ، کہ اسی جگہ پر میں 2022 میں بھی آیا تھا، جب میرے دائیں جانب ہمارا ایمرجنسی روم ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا تھا، اور 2022 اپریل میں ہم نے وہ کام کیا تھا۔ آج دسمبر 2024 میں موجود ہیں۔ آج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیسلٹیز بھی موجود ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، سٹاف بھی موجود ہیں، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس لانڈی میڈیکل سینٹر میں اس وقت جو فیسلٹیز بند تھی ان کو ہم نے فعال کیا، اور اس وقت مجھے بتایا گیا ہے، یہاں کے ایم ایس کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جو محنت کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ لازم ہے کہ جو اہلکار جو عملہ محنت کر رہے ہیں عوام کی خدمت کرنے میں، بلا رنگ و نسل کی تفریق کے، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے انسانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو شخص خدمت کر رہا ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ آئیڈیا دیا، میرے پاس آئے جب میں نے ہیلتھ کی میٹنگ کی، مجھے بتایا کہ سر یہ چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم ڈینٹسٹری کو چلا سکتے ہیں، یہاں پر ہم آئی کلینک بنا سکتے ہیں، یہاں پہ ہم جنرل او پی ڈی کر سکتے ہیں، یہاں کا جو کارڈیاک کیئر اور گائنی وارڈ ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس وقت ڈیلی 200 پیشنٹس کی او پی ڈی اس لانڈی میڈیکل کمپلیکس میں ہو رہی ہے، جو کہ ماضی میں نہیں ہوتی تھی، بند پڑا ہوا تھا۔ ان کو کچھ سٹاف کی مجھے بتایا گیا ہے، لاسٹ ٹائم جب میں وزٹ پہ آیا تھا 200 تھی، ابھی ماشاءاللہ پرفارمنس چونکہ بار بار اچھی ہوتی جا رہی ہے، 500 پیشنٹس ڈیلی آ رہے ہیں، جس کے لیے یہ عملہ یہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، اور میں ان کو شاباش دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں۔ کے ایم سی کی انتظامیہ، میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، ہمارے تمام کاؤنسل کے اراکین ہو، ہماری سیاسی قیادت ہو، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہی ہے کہ ہاں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے۔ میں 2 اور اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ سولر کا اعلان کر دیا میں نے، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ہسپتال میں جو کارڈیاک کا یونٹ ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں، اور دوسرا یہاں پہ جو خالی زمین ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ قبضہ کرنے کے موڈ میں ہیں، انشاءاللہ وہ رہ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس جگہ پر ایک کے ایم سی اپنا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تاکہ ملیر کے، کورنگی کے، شاہ فیصل کے جو اس طرح کے نشہ آور افراد ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکے، ان کو لک آفٹر کیا جا سکے، بیکاز یہ بھی مسئلہ ایک بہت بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا، اسی ایکڑوں پر محیط پراپرٹی میں ایک قبضہ گروپ ابھی بیٹھا ہوا ہے، جس کے خلاف ہم نے کارروائی سٹارٹ کر دی ہے۔ ہم نے اخبار میں نوٹس کہتا ہوں، نارمل نوٹس جو اینٹی انکروچمنٹ کا ہوتا ہے وہ ہم نے دے دیا ہے۔ کسی معاہدے کے بغیر، کسی اجازت کے بغیر، کسی کاغذ کے بغیر، باپ کا مال سمجھ کے وہ یہاں پہ پبلک کی پراپرٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے، نہ اس کو زیب دیتا ہے نہ کسی اور کو زیب دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس جگہ کو بھی خالی کرائیں، اور کے ایم سی خود اس جگہ کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں
کوئی ایسا بہترین ادارہ اسٹیبلش کرے جس کا فائدہ یہ شاہ فیصل کی غریب عوام کو ہو سکے، کورنگی کی غریب عوام کو ہو سکے، ملیر کی، سعود آباد کی غریب عوام کو ہو سکے. تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، یہ ہماری نیت ہے، یہ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایک ایک سٹی کاؤنسل کا رکن بلا تفریق لوگوں کی خدمت کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا، لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا. یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ اکیلا موجود نہیں ہوں. میئر، ڈپٹی میئر تو ہیں، میرے پارلیمانی لیڈر ہیں، میری سیاسی جماعت کے تنظیمی عہدیدار تو ہیں، میرے یو سی چیئرمین بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے سٹی کاؤنسل کے اراکین ہیں اور پی ٹی آئی کے جو سٹی کاؤنسل کے اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ موجودہ کراچی کی قیادت ون پوائنٹ ایجنڈے پر متحد ہے کہ ہاں ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ یہ جو ہماری نیت ہے اس کو ہم بروئے کار لائیں گے، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور بہتری کراچی شہر میں انشاءاللہ سب کو نظر آئے گی. بہت شکریہ. میئر صاحب، میرے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک تو کیونکہ آپ ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں، یہ جناح ہاسپٹل والا معاملہ جو ہے، یہ عدلیہ کے رویے پہ آپ کیا کہیں گے؟ کل سی ایم صاحب نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہ ایک فیصلے کے تحت اتنے بڑے ہسپتال کو جو ہے مفلوج بنایا گیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے علاوہ خان صاحب کی جو سول نافرمانی والی تحریک ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگوں کا رشتہ مجھ سے پچھلے 6 سال جو ہے، میں جب وزیر قانون، مشیر قانون تھا، میرا یہ ماننا ہے ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. میں صحافت نہیں کر سکتا، آپ وکالت نہیں کر سکتے. میں جج نہیں ہوں تو میں جج والا کام نہیں کر سکتا. انتظامیہ الگ چیز ہے، قانون سازی الگ چیز ہے، جوڈیشری الگ چیز ہے. یہ مسائل کبھی کریٹ ہوتے ہیں جب انتظامی معاملات میں کوئی شہری عدالتوں کو انوالو کر دیتا ہے اور عدالت پھر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو کہ اگین اس کے کچھ لوگ مثبت بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. میرا یہ ماننا ہے جناح اسپتال غالباً 2000 بیڈ پر اب ہو گیا ہے. وہ 2000 بیڈ پر مشتمل اسپتال جو کہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اس میں افسران کی آپس کی لڑائی کہ میں کہتا ہوں آپ آ جائیں، آپ کہتے ہیں میں آ جاؤں، ہم دونوں مل کے کہتے ہیں نہیں سلمان نہیں ہے. اس لڑائی کے اندر ایک عدالتی فیصلہ ایشو ہوتا ہے جس کے بعد اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے انتظامی معاملات میں آنریبل کورٹس کو اس طریقے سے انوالو نہیں ہونا چاہیے، بیکاز کہیں نہ کہیں میرا انٹرسٹ ہے، کہیں آپ کا انٹرسٹ ہے، کہیں کسی اور کا انٹرسٹ ہے. اور کبھی کبھار عدالت کو صحیح کہانی مدعی نہیں بتاتا اور عدالت یک طرفہ طور پر جو اس کو امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے. ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہوا کہ کے ایم سی کی ایک زمین پہ 3 ایکڑ پہ نیشنل بینک آف پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے. نیشنل بینک آف پاکستان نے، آج نام لے رہا ہوں میں، شاہ رسول کالونی کچی آبادی ہے، نیلم کالونی کچی آبادی ہے. وہاں کے غریبوں کا جو پلے گراؤنڈ تھا اس کو 94 میں کے ایم سی نے کہا کہ اس کو آپ ڈیولپ کر لیں تاکہ پبلک کا بھلا ہو. وہ معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے دیوار کھڑی کر کے ایک پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس بنا دیا ہے جس میں کوئی بچہ فری میں نہیں کھیل سکتا، پیسے چارج کیے جاتے ہیں. کہیں پر کے ایم سی کا ذکر نہیں ہے، نیشنل بینک سپورٹس کمپلیکس لکھا ہوا ہے. سونے پہ سہاگا یہ ہوا، یہ کوڑیوں پہ ان کو زمین دے دی گئی تھی. جب میں اور سلمان میئر ڈپٹی میئر بنے، ہم نے کہا زمین کی پیمائش کرائی جائے. جب پیمائش کرائی گئی تو پتہ چلا کہ ان کو اجازت 17,000 گز کی ہے اور ان کے قبضے میں 28,000 گز ہے، یعنی کہ 11,000 گز اضافی زمین ہے. ہم نے ان کو نوٹس کیا کہ جی یہ پیسے دیں اس کے، آپ یہ پبلک پراپرٹی آپ نے انکروچ کی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں عدالت گئے اور عدالت کو انہوں نے کوئی اپنی ایک کہانی بنائی. 70 لاکھ روپے انہوں نے عدالت میں جمع کرائے ناظر کے پاس اور عدالت نے ہمیں ان کو کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. کتنی زمین ہے؟ 11,000 گز زمین. یہ میرا ڈفرنس ہے اشرافیہ اور عام آدمی کے ایشوز میں. گجر نالے پہ کہتے ہو غریب آدمی کی پراپرٹی ہے گرا دو، اورنگی نالے پہ گرا دو. آپ کے پریس کلب پہ کل یا پرسوں میں مظاہرہ دیکھ رہا تھا، اورنگی نالے کے متاثرین مظاہرہ کر رہے تھے. مڈل کلاس لوگ نسلا ٹاور پہ رہتے ہیں،
بلڈنگ گرا دی. لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اشرافیہ ہیں، بڑے افسران ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی سیلری لیتے ہیں، بونسز لیتے ہیں، وہ زمین کے اوپر قابض ہیں. تو اس طرح یار یہ شہر نہیں چل سکتا. اور میری بات لوگوں کو جب میں برا یہ کہتا ہوں نا، میری بات لوگوں کو بری لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ شعلہ بیانی کر رہے ہیں. بھائی شعلہ بیانی کیوں نہ کروں؟ شعلہ بیانی کیوں نہ کروں اگر آپ میری پراپرٹی کے اوپر قابض ہوں گے؟ وہ پراپرٹی کیا میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ اگر شاہ رسول کالونی کا غریب کا بچہ، اگر شاہ رسول کالونی کی محنت کش خاتون، بزرگ اس اسپورٹس کمپلیکس میں آ کے بیٹھے گا، پبلک پراپرٹی ہے، وہ الادین واٹر پارک گرا دیا تھا نا، یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ کیوں؟ کیونکہ غریب آدمی کا جہاں پہ انٹرسٹ منسلک ہوتا ہے نا، ہم سب کی ناکیں جو ہے نا اوپر ہو جاتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے. کراچی شہر میں ہم غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کنٹیسٹ کروں گا ان معاملات کو. اور یہ لوگ جو اپنا ایک ابہام کریٹ کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ محسن کراچی ہیں، اربوں روپے شہر سے کماتے ہیں اور CSR میں خرچہ کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. ہماری فٹ پاتھوں پہ انکروچمنٹ انہی بڑے بڑے اداروں نے کی ہوئی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے. یہ اب نہیں ہو پائے گا اور یہ کارروائی ہم کریں گے اور آپ کو ہوتی بھی نظر آئے گی. اب اگر اس کے اوپر کسی کو میری بات بری لگتی ہے، میری شعلہ بیانی کے اوپر کوئی کمپلین کرتا ہے تو کرتے رہے. میں کراچی والوں کے ساتھ تھا، کراچی والوں کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ کراچی والوں کے ساتھ رہوں گا. ہمیں اس بات کا آئے دن کاؤنسل کے جو اراکین ہیں اور بالخصوص ہماری جو خواتین اراکین ہیں وہ اس معاملے کو ہمارے سامنے ڈپٹی میئر صاحب کے سامنے ریز کرتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا کوئی پیارا ان سے بچھڑ جائے اور اللہ کو پیارا ہو جائے تو غسل کے لیے یا ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ ایسی اویلیبل نہیں تھی. میں نے خود پچھلے دنوں ذاتی طور پر کچھ علاقوں میں یہ تکلیف محسوس کی جہاں پر پوش علاقوں میں بھی اس طرح کی فیسلٹی میسر نہیں تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دیکھتے ہوئے کہ کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے کراچی میں لوگوں کا، اس کو حل کریں، اس کو ایڈریس کریں. ہم نے پہلے فیز میں عباسی شہید ہسپتال میں اپنی جو مورگ تھی اس کو فعال بنایا. آپ سب میرے ساتھ وہاں گئے تھے. مورگ کو بھی فعال بنایا تھا، ڈینٹل OPD اور تمام چیزوں کو ٹھیک ہم نے کیا تھا، CT اسکین، MRI وغیرہ کو. تو آج جب ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کہ آپ کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو اور ایسٹ کو کیٹر کرتا ہے، ڈسٹرکٹ کورنگی میں شاہ فیصل کالونی میں یہ جو ہمارا میڈیکل کمپلیکس تھا جو کہ ملیر کو کیٹر کرے گا، جو کہ کورنگی کو کیٹر کرے گا، جو کہ شارع فیصل کے مختلف مقامات کو کیٹر کرے گا، ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو بھی فعال بنائیں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نیا بجٹ حاصل نہیں کیا، کوئی نئی مشینری امپورٹ نہیں کی، کوئی کروڑوں اربوں روپے کا ٹینڈر نہیں کیا. اسی موجودہ بجٹ میں رہتے ہوئے نیک نیت قیادت نے اور نیک نیت انتظامیہ نے اس فیسلٹی کو فعال بنایا ہے، جس کے اندر 58 ڈیڈ باڈیز کو رکھنے